بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے شادی کی اماں، ابھی تو باقی سب کی شادی بھی ہونی ہے، اور اگر بھائی کی شادی کر دو گی تو پھر وہ جو بھی کمائے گا سب تو اپنی بیوی بچوں پر لگا دے گا، پھر بیٹھی رہنا جوان بیٹیوں کو لے کر۔ ربیہ آپا فون پہ اپنی ماں کی کلاس لے رہی تھی، جو بھولے بھٹکے سے کہہ بیٹھی تھی کہ اب زوار جسے پیار سے اماں، چاند کہتی تھی آخر اکلوتا بیٹا تھا اماں کا، شادی کے 5 سال منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا، پھر اسے لاڈ اتنا دیا کہ پیار سے چاند کہنے لگی۔ پھر اماں کی دل کی خواہش تھی کہ جوڑی ہو جائے، ایک اور بیٹا بھی پیدا ہو جائے، لیکن خدا کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، اوپر نیچے 4 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، پھر خدا کی طرف سے ہی بس ہو گئی، ورنہ اماں تو ضرور ایک اور بیٹے کے چکر میں پتہ نہیں کتنی بیٹیاں پیدا کر لیتی۔ وقت گزرتا رہا، ابا کچھ ہی دنوں میں اماں کو داغِ مفارقت دے گئے، اور پھر ساری ذمہ داری اماں پر آ گئی۔ کچھ زمین حصے میں آئی، اس کا کچھ حصہ بیچ کر چاند کو باہر کے ملک بھیج دیا، اور پھر وہ کمانے والی مشین بن گیا۔ بہنوں کو اچھی سے اچھی تربیت دی، ان کی ہر ضرورت پوری کی، ربیہ کی شادی بھی کی اور سمیہ کی شادی کے لیے بھی خرچہ بھیج دیا۔ اب اماں کے دل میں بھی آرزو ہونے لگی کہ چاند کی دلہن لے آؤں۔ اسی خواہش کا اظہار کرنے کی دیر تھی، ربیہ بھڑک اٹھی، پر آگے سے بھی اماں تھی۔ دیکھ ربیہ، وہ میرا چاند ہے، اب 30 سے اوپر کا ہو گیا ہے، آخر کب تک اس کو کمانے کی مشین بناتی رہوں؟ اب جب سمیہ کی شادی پر آئے گا تو میں اس کے ہاتھ بھی پیلے کر دوں گی۔ لڑکی میں دیکھ چکی ہوں، بس چاند آئے پوچھ کر نور بی بی کے ہاتھ میں کچھ پیسے پکڑا کے اسے اپنی بہو بنانے کی سند دے آؤں گی۔ اماں نے حکم دیا اور بغیر کچھ ربیہ کی سنے کال کٹ کر دی۔ حد ہے خود غرضی کی، اماں منہ میں بڑبڑاتی ہوئی چاند کو کال ملانے لگی۔ اس سے ہاں کروا کے وہ نور، جو کہ اماں کے بھائی کی بیٹی تھی، خوابوں کی دنیا میں رہنے والی نور کو چاند کی منگیتر ہونے کا شرف حاصل ہو گیا تھا۔ ہر جگہ سے مبارکباد آنے لگی تھی، آخر کو باہر کے ملک رہتا تھا لڑکا، پر نور کچھ خوش نہیں تھی۔ مجھے کیا فائدہ ہوگا جب وہ میرے پاس ہی نہیں ہوگا، دل ہی دل میں خود سے باتیں کر رہی تھی، پر کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ بس ارمان سارے دل میں دبائے چاند کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ سمیہ تو رخصت ہو کر چلی گئی تھی، باقی رضیہ اور صفیہ رہ گئی تھیں، ان کی بھی شادیاں کرنی ہیں ابھی۔ ربیہ نے شادی کے پہلے دن ہی چاند کو آڑے ہاتھوں لے لیا تھا۔ کتنی دیر انتظار کرنے کے بعد آخرکار نور کا چاند اس کے کمرے میں آیا تھا۔ دعا سلام کے بعد کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ہی چاند نے اسے باور کروا دیا کہ اسے اپنی بہنوں کی خوشی بہت عزیز ہے۔ نور تو پہلے بھی یہ باتیں جانتی تھی، اس کے لیے تو کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ صبر کا گھونٹ بھر چکی تھی، دن گزرنے لگے۔ جتنے دن چاند رہا، اس کی بہنیں اس کے گرد ڈیرا ڈالے بیٹھی رہتی تھیں۔ ربیہ بھی ادھر ہی آ گئی تھی کہ کہیں نور اس کو پٹیاں ہی نہ پڑھا دے اور وہ باہر جانے سے انکاری نہ ہو جائے۔ رات کو بس کچھ ہی ٹائم وہ نور کو دے پاتا۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن چاند کو جانا تھا۔ بہنوں نے خوب مطالبے کیے اور نور بس خاموشی سے آنسو پینے کی کوشش کرتی رہی۔ چاند چلا گیا، ربیہ بھی اپنے گھر چلی گئی، پھر وہی عام کام اور سونا جاگنا ہوتا تھا۔ چاند فون کرتا، بہنیں سنتی اور کہہ دیتی نور سو رہی ہے یا وہ گھر میں نہیں ہے۔ اس طرح چاند کی اور نور کی کتنے دن بات نہیں ہو پاتی تھی۔ نور اب تڑپنے لگی تھی، اسے چاند کی یاد آنے لگی تھی۔ سال گزر چکا تھا، نور کو تو کوئی امید بھی نہیں لگی تھی، اور چاند واپس بھی چلا گیا تھا۔ سارا دن دیواروں کو تکتی رہتی، کبھی کبھی غصے سے چلانے لگتی۔ اب آ بھی جاؤ چاند، میں بہت اداس ہوں تمہارے لیے، نور چاند سے فرمائش کر رہی تھی۔ بس اگلے مہینے ہی آ جاؤں گا، چاند نور کو تسلی دے رہا تھا۔ رضیہ نے سن لیا کہ بھائی واپس آ رہے ہیں، جھٹ سے فون پکڑ لیا نور سے اور کئی مطالبے کر دیے، اور حکم بھی دے دیا کہ ضرور پورے ہونے چاہیے۔ چاند نے جو پیسے ٹکٹ کے لیے جمع کیے تھے
وہ اس کی چیزیں لے کر بھیج دیں اور خود نور سے مزید کچھ اور ٹائم مانگ لیا کہ اب نہیں آ سکتا۔ نور خاموش ہو گئی۔ آج آمنہ کی شادی کے بعد اس کی دعوت کی اماں نے، جو کہ اس کی بھانجی تھی، اس کو خوش دیکھ کر نور کو آگ سی لگ گئی، چلانے لگی اور سارا کھانا گرا دیا۔ آمنہ اور اس کا شوہر حیران پریشان کھڑے دیکھتے رہے اور پھر چلے گئے۔ جن پڑ گئے ہیں اس کو، ربیہ کو اماں نے بلا لیا تھا۔ نور کی حالت دیکھ کر اس نے آتے ہی نئی راگ الاپ دی تھی۔ میرا جاننے والا ہے ایک پیر، چلو اس کو ادھر لے جاتے ہیں۔ ربیہ نے اماں کو بہلا پھسلا لیا تھا اور نور کو پیر کے پاس لے گئی۔ پیر بھی ایک نمبر کا ٹھرکی تھا، خوبصورت نوجوان تھا۔ نور کو دیکھ کر تو اس کا دل بھی مچلنے لگا۔ ربیہ سے کہا کہ اس پر جادو ہے، میں رات کو اس کا توڑ کر دوں گا، اسے ادھر ہی رہنے دو۔ ربیہ اسے زبردستی ادھر ہی چھوڑ آئی۔ نور نے اس پیر کی طرف دیکھا تو وہ اسے بہت پیارا لگا۔ ملک داد پیر نے اسے ہاتھ لگایا تو نور نے کوئی حرکت نہ کی۔ پیر کو بھی شے مل گئی تھی اور نور بھی مرد کی محبت کو ترسی ہوئی تھی، اس لیے اس پیر کی قربت میں اسے سکون سا مل گیا تھا۔ اپنی عزت کو ایک نقلی پیر کے بازار میں بیچ آئی تھی۔ ربیہ اسے واپس لے آئی۔ کچھ دن نور خوش خوش رہی، پھر اسے دورے پڑنے لگ گئے۔ جانتی تھی یہ سب کرے گی تو پھر اس نقلی پیر کے پاس لے جائیں گے۔ بس پھر ربیہ اس کو ادھر لے گئی اور پھر وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ بس ایسے ہی یہ نور کا معمول بن گیا تھا۔ اپنی عزت کو تار تار کرتی رہی، بس دل کا سکون حاصل کرتی رہی۔ نور کوئی غلط لڑکی نہیں تھی، لیکن اس کے شوہر کی جدائی نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک دم سے نور کو کیا محسوس ہونے لگی۔ وہ بھاگ کے واش روم گئی، اماں بھی پیچھے آ گئی۔ ارے کیا ہوا نور بیٹی؟ اماں کچھ نہیں، بس تھوڑی کہہ آ رہی ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اماں کو بھی تسلی ہو گئی اور نور کو بھی اتنی عقل نہیں تھی۔ راز تو تب کھلا جب پیٹ آگے کو نکلنے لگا تھا، ہر کوئی باتیں کرنے لگا تھا۔ اماں کو بھی دال میں کالا لگ رہا تھا۔ ربیہ کو بلا لیا، وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ایک قیامت ٹوٹ پڑی، نور ماں بننے والی ہے۔ سارے تیروں کا رخ نور کی طرف ہونے لگا۔ نور کے ماں باپ کو بلا کر اسے ان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا اور چاند یہ خبر برداشت نہ کر سکا۔ دل کا دورہ پڑنے سے موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پھر نور ذمہ دار کہلائی گئی۔ اس نے بھی ٹرک کے نیچے آ کر اپنی جان دے دی اور اس طرح ایک خاندان بننے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ میں پوچھتی ہوں قصوروار کون تھا، نور یا پھر ان بہنوں کے مطالبات؟ کیوں ہو جاتی ہیں بہنیں خود غرض؟ کیوں بھول جاتی ہیں کہ ان کی بھابھی بھی انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہیں؟ خدا را بھائیوں، اپنی بیویوں کو بھی ٹائم دو، وہ بھی اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر آتی ہیں۔ یہ سب کرو گے، انہیں چھوڑ کے دور بیٹھ جاؤ گے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھو گے تو پھر یہی حال ہونا ہے جیسا نور کا ہوا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کماؤ نہیں، ضرور کماؤ، پر اپنی بیویوں کے لیے بھی ٹائم نکالو۔ پردیس جاؤ تو بھی ان کا خیال رکھو، زیادہ نہیں تو روز ان سے بات کرو تاکہ وہ اپنے دل کا حال آپ کو بتا سکیں اور اتنی تنہا نہ ہو جائیں کہ پھر نقلی پیروں کے ہتھے چڑھ جائیں۔ یہ بس ایک افسانہ ہے، ہر عورت ایک جیسی